ٹرین کی پٹری پر کھڑی یہ عجیب و غریب چیز ٹرین، گاڑی اور ہوائی جہاز کا مکسچر ہے۔ اس میں ویلز ٹرین کے، انجن جہاز کا اور باڈی گاڑی کی طرح ڈیزائن کی گئی تھی۔ اس کو ولیرین ایوانووچ نامی اس شخص نے انوینٹ کیا تھا جو سوویت یونین کے آفیشلز کے لیے ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا۔ اب یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رشیا اس وقت سوویت یونین ہوا کرتا تھا اور یہ بہت ہی بڑا ملک ہے۔ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے آفیسرز کو کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ولیرین جو اس وقت 25 سال کا تھا، اس نے ایک نئی انوینشن کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے یہ گاڑی نما جہاز ڈیزائن کیا جو چلے گا تو ریل کی پٹری پر، لیکن اس میں ایک جہاز کا انجن فٹ کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پروپیلر بھی لگایا گیا تاکہ اس کی اسپیڈ فوراً ہی بڑھائی جا سکے۔ 140 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کرنے والی اس انوینشن کو ایرو ویگن کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ بات 1921 کی ہے اور اس دور میں اتنی اسپیڈ اچیو کرنا واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری بات تھی۔ ایرو ویگن وقت کی اتنی ضرورت تھی کہ اس کے ڈیزائن کے دوران ہی یہ پورے سوویت یونین میں وائرل ہو گئی اور سب لوگ بڑی شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ 24 جولائی 1921 کو اس کا پہلا ٹیسٹ رن ہوا۔ ماسکو سے قریب 200 کلومیٹر دور ایک شہر تک ایرو ویگن میں سفر کیا گیا، جس میں ولیرین جو کہ اس کا انوینٹر تھا اور ساتھ میں چند آفیشلز بھی سوار تھے۔ جاتے وقت تو ان کا سفر بہت خوشگوار گزرا، لیکن واپسی پر ایرو ویگن پٹری سے اتر گئی اور بھیانک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ تمام سوویت آفیشل سمیت ولیرین بھی اس حادثے میں مارا گیا۔ سوویت انوینٹر ولیرین کوئی پہلا شخص نہیں تھا جس کو اپنی ہی انوینشن نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ ہسٹری میں ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ آئیے ایسی 4 انوینشنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب یہ اپنی انیشیل فیز میں تھیں تو انہوں نے اپنے ہی انوینٹر کی جان لے لی تھی۔ نمبر 4، لائٹ ہاؤس۔ انگلینڈ کے شہر پلیمتھ کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں 12 میل تک پتھر نکلے ہوئے ہیں۔ 17ویں سینچری کے دور میں ہنری ونسٹینلی نامی ایک انجینئر یہاں سے اپنی 5 شپس لے کر جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتھر دکھائی نہیں دیے، جس کی وجہ سے ان کی 2 شپس ان پتھروں میں پھنس گئیں اور ٹوٹ کر تباہ ہو گئی۔ ان کو یہ اسپاٹ شپنگ انڈسٹری کے لیے بہت خطرناک لگا۔ اب کیونکہ وہ خود ایک انجینئر تھے تو انہوں نے اس مسئلے کا سولوشن نکالنا چاہا۔ ہنری نے 1696 میں ایک لائٹ ہاؤس ڈیزائن کیا جو دور سے ہی شپ کیپٹنز کو ان پتھروں سے دور رکھنے کا اشارہ دے گا۔ ان کا ڈیزائن اپروو ہو گیا اور انہوں نے لکڑی اور گرینائٹ سے لائٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دی۔ یہ 115 فیٹ لمبا لائٹ ہاؤس تھا جس کی ٹاپ پر 60 کینڈلز لگا کر ایک روشن کمرہ بنایا گیا۔ اگلے 7 سالوں تک یہ لائٹ ہاؤس شپس کو ان پتھروں سے بچاتا رہا، لیکن پھر ایک دن جب ہنری لائٹ ہاؤس میں ہی موجود تھا، ایک طوفان آ گیا۔ یہ برٹش ہسٹری کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ تیز ہوائیں اور سمندری لہریں لائٹ ہاؤس کو بہا کر لے گئیں۔ اس دن کے بعد سے نہ ہی وہ لائٹ ہاؤس ملا اور نہ ہی ہنری کا کوئی اتا پتہ چل سکا۔ نمبر 3، لیڈڈ فیول۔ یہ اتہاس کی سب سے خطرناک انوینشن تھی جس نے انوینٹر کو چھوڑ کر پوری دنیا میں 75 لاکھ لوگوں کی جان لے لی۔ تھامس مجلی نے دنیا میں پہلی بار لیڈڈ فیول انوینٹ کیا تھا۔ وہ فیول جو آج ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ان لیڈڈ فیول ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ لیڈڈ فیول کہلایا جاتا تھا۔ اس فیول میں لیڈ کیمیکل استعمال ہوتا تھا جس کی انوینشن آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھی۔ اس انوینشن کی وجہ سے تھامس مجلی کو کئی ایوارڈز بھی ملے، لیکن اس فیول نے ماحول میں ایٹماسفیئر میں لیڈ کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا جو کہ جان لیوا لیڈ پوائزننگ کا باعث بنی۔ ان کی اپنی فیکٹری کے کئی ورکرز کی موت ہونے لگی، لیکن اس کی اصل وجہ لیڈ پوائزننگ تھی، یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکی۔ کئی سالوں کی جانچ کے بعد لیڈڈ فیول کو ہٹا کر ان لیڈڈ فیول سے ریپلیس تو کر دیا گیا، لیکن تب تک یہ دنیا کو بہت نقصان پہنچا چکی تھی۔ 51 ایئرز کی ایج میں تھامس مجلی کو لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے پولیو ہوا اور وہ بیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے اپنے خود کے بیڈ کے لیے ایک پلی سسٹم ڈیزائن کیا جو ان کو بیڈ پر آسانی سے سیدھا بٹھا دیتا تھا، وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے۔
ایک دن ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے پولی سسٹم کی وائرز ان کے گلے میں پھنس گئیں اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نمبر 2، فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس فکشنل اسٹوریز کا حصہ رہی ہیں، لیکن اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کارز بنائی جا چکی ہیں جنہوں نے انٹر سٹی فلائٹ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے۔ پر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار 1970s میں ہیری اسمولنسکی نے انوینٹ کی تھی۔ ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ انہوں نے خود کی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا، تاکہ نارمل حالات میں جب گاڑی کو اڑنا نہیں ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکے۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں سیسنا ایئر کرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے گئے۔ اس پروٹوٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 سپٹمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچورا کاؤنٹی ایئرپورٹ سے اس پروٹوٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ مینیجر نے آسمان میں کالا دھواں دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کی ویلڈنگ کمزور تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک حادثہ ہوا۔ اور اب نمبر 1، میکس والیئر ایک آسٹرین پائلٹ تھے جو انوینشن کی ریس میں 2 قدم آگے نکل گئے۔ وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کر جا سکے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی تھی۔ لہذا میکس نے پہلے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا۔ اس راکٹ کی مدد سے یہ گاڑی 232 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ اسپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی۔ میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے جلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1930 کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی اور ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا۔ اسپیس کرافٹ کی انوینشن میں یہ پہلا حادثہ اور پہلی موت تھی۔ میکس والیئر اگر آج زندہ ہوتے تو شاید دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انوینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہے۔